بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 101 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الوکالہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ وکالت کی دو قسمیں ذکر کریں گے اور پھر ان دونوں قسموں کا حکم بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ وکالت کی پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں وکیل خود عاقد ہوتا ہے اور جملہ حقوق اس کی طرف راجع ہوتے ہیں، اور دوسری قسم کی وہ وکالت ہے کہ جس میں وکیل محض سفیر محض ہوتا ہے اور حقوق جملہ ذمہ داریاں وہ موکل کی طرف راجع ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ان دو قسموں سے متعلق آج کے سبق میں گفتگو۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصلح عن إقرار تتعلق بالوكيل إن لم يكن محجورا كتسليم المبيع وقبضه وقبض الثمن والرجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيب، والملك يثبت للموكل ابتداء حتى لا يعتق قريب الوكيل بشرائه، وفيما يضيفه إلى الموكل كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد وعن إنكار يتعلق بالموكل فلا يطالب وكيله بالمهر ووكيلها بتسليمها، وللمشتري منع الموكل عن الثمن وإن دفع إليه صح ولا يطالبه الوكيل ثانيا۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے والحقوق۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اس عبارت کی ترکیبی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں۔ والحقوق یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر تتعلق بالوکیل یہ جملہ واقع ہو رہا ہے۔ تو اس مبتدا خبر کو پر نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والحقوق الف لام بعوض مضاف الیہ کے ہے، اے حقوق العقد، عقد کے حقوق۔ کون سے عقد کے حقوق؟ فیما یضیفہ الوکیل الی نفسہ، ایسے عقد کے حقوق جس عقد میں اس عقد کی نسبت وکیل اپنی ذات کی طرف کرتا ہو، جیسے بے ہے، اجارہ ہے، صلح ہے، صلح عن اقرار ہے۔ تتعلق بالوکیل، ایسے عقد کی حقوق کا تعلق وکیل سے رہے گا، یہ اس عقد کی حقوق متعلق ہوں گی وکیل کے، یہ وکیل سے متعلق ہوں گے۔ تو فرماتے والحقوق، اور حقوق فیما یضیفہ الوکیل الی نفسہ، ان عقود میں جن عقود کی نسبت وکیل کرے الی نفسہ اپنے ذات کی طرف، قلبے جس طرح کے بے ہے۔ ظاہر ہے بے کرتے ہوئے وکیل یہ نہیں کہے گا کہ یہ گاڑی میں اپنے مالک کے لیے خریدتا ہوں، آپ مجھ پر بیچ دیں، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ میں یہ گاڑی خریدتا ہوں، اور اجارے میں یہ کہے گا کہ میں یہ گھر کرایہ پر لیتا ہوں، اور صلح عن اقرار میں یہ کہے گا کہ آپ نے 1 لاکھ کا اقرار کیا ہے، چلو 1 لاکھ نہیں دیتے تو 95,000 دے دیں، تو فلاں کے لیے اقرار کیا لہٰذا وہ 95,000 دے دیں۔ تو یہ تمام صورتوں میں یہ عقود کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرتا ہے، تو لہذا ایسے عقود کے جو حقوق ہوں گے تتعلق، ان حقوق کا تعلق وکیل کے ساتھ رہے گا، یہ متعلق ہوں گے کس کے؟ بھئی وکیل کے۔ یہ ائمہ حناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ امام شافعی، امام ظفر، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ عقد کر رہا ہے موکل کے لیے، جب موکل کے لیے عقد کر رہا ہے تو لہذا جملہ حقوق بھی موکل ہی کی طرف راجع ہوں گے۔ ائمہ حناف رحمہم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں، ائمہ حناف رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وکیل وہ حقیقتاً جو ہے وہ عقد خود کر رہا ہے، حقیقتاً تو اس لیے خود کر رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ایجاب و قبول کون کر رہا ہے؟ بھئی
خود ہی وکیل کر رہا ہے، اور ایجاب و قبول کے میں جو ہے وہ موکل کا محتاج نہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ حقوق بھی اس کی طرف راجع ہوں گے، کیونکہ وہ حقوق کی ذمہ داری بھی اس نے قبول کی ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسے عقود جن کی نسبت وہ اپنی ذات کی طرف کرتے ہیں، ان تمام عقود کے حقوق وہ وکیل سے متعلق ہوں گے۔ ان لم یکن محجورا کا تسلیم المبیع، بشرطے کہ وہ محجور نہ ہو۔ اگر وکیل محجور ہے یعنی شرعاً اگر اس پر اس عقود کی پابندی ہے، مثلا صغر کی وجہ سے یا رقیت کی وجہ سے، تو اس صورت میں پھر وہ حقوق موکل ہی سے متعلق ہوں گی، وکیل سے متعلق نہیں ہوں گے۔ ان لم یکن محجورا، اگر وہ محجور نہ ہو، کا تسلیم المبیع، وہ حقوق کون سے ہیں کہ جس کا تعلق وکیل سے ہوگا، موکل سے نہیں ہوگا؟ جیسے مبیع کا حوالہ کرنا، مبیع کا حوالہ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ وکیل کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ مشتری کو جو ہے مبیع حوالہ کرے۔ وقبضه، اور اسی طرح مبیع کا قبضہ کرنا یہ بھی وکیل ہی کی ذمہ داری ہے، موکل کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ وقبض ثمن، اس مبیع کے ثمن اگر قبضہ کرنا ہو تو وہ بھی وکیل کی ذمہ داری ہے، موکل کی نہیں۔ والرجوع عند الاستحقاق، اگر مبیع کا کوئی مستحق نکل آئے تو استحقاق کے وقت رجوع بھی وکیل ہی سے کیا جائے گا، موکل سے نہیں۔ والخصومت فی العیب، اگر عیب نکل آئے مبیع میں تو خیار عیب کی وجہ سے رجوع وکیل ہی پر کیا جائے گا، موکل پر نہیں۔ والملک یثبت للموکل ابتداء، یہاں سے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب عقود کے حقوق وہ موکل کی طرف نہیں لوٹتے، وکیل کی طرف لوٹتے ہیں، تو پھر اگر یہ وکیل اگر اپنا قریبی رشتہ دار موکل کے لیے خریدتا ہے تو حدیث کی روح سے من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ کی روح سے وہ اس پر آزاد ہو جانا چاہیے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ملکیت ابتدائی سے موکل کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو وکیل کے عقد کرنے کی دو حیثیتیں، ایک حیثیت اس کے عقد کرنے کی ہے کہ براہ راست ایجاب اور یا قبول کر رہا ہے، تو لہذا اس وجہ سے یہ حقوق اس کی طرف راجع ہوں گے، اور دوسرے ملکیت کی بات ہے تو ملکیت وہ موکل ہی کے لیے ابتدائی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ والملک یثبت للموکل ابتداء، اور ملکیت موکل ہی کے لیے ابتداء سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حتی لا یعتق قریب الوکیل بشراء، یہاں تک کہ اسی وجہ سے وکیل کا قریبی رشتہ دار اس کی خریدنے سے آزاد نہ ہوگا۔ حتی لا یعتق قریب الوکیل، وکیل کا قریبی رشتہ دار آزاد نہ ہوگا بشراء، وکیل کی خریداری سے۔ وفیما یضیفہ الی الموکل، اور وہ عقود جن کی نسبت وکیل موکل کی طرف کرتا ہے، وفیما، اور ان عقود کے حقوق یضیفہ الی الموکل جن عقود کی نسبت وکیل موکل کی طرف کرتا ہے، جیسے کہ نکاح ہے، تو نکاح میں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ سے نکاح کر لیا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح اپنے موکل سے کروا دیا۔ اسی طرح خلع میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ سے خلع کر لیا یا آپ مجھ سے خلع کرے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں آپ میرے موکل سے خلع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک عورت کہتی ہے تیار ہوں تو ٹھیک ہے۔ وصلح عن دم عمد، اسی طرح دم عمد سے صلح کی صورت میں بھی یہ اس موکل کی طرف سے صلح کر رہا ہوگا، اپنی طرف سے نہیں۔ وعن انکار، اور اسی طرح صلح عن انکار کی صورت میں بھی یتعلق بالموکل، تو جب ان عقود کی نسبت یہ موکل کی طرف کر رہا ہے تو یتعلق بالموکل، تو اس کا عطف ہو رہا گزشتہ اس یتعلق بالوکیل پر، تو یتعلق بالموکل، تو لہذا ان عقود کے جو حقوق ہیں وہ متعلق ہوں گے موکل کے ساتھ۔ لہذا اگر یہ وکیل نکاح کرتا ہے، خلع کرتا ہے، صلح عن دم عمد کرتا ہے، انکار کرتا ہے یا صلح عن انکار کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں تمام حقوق وہ موکل کی طرف راجع ہوں گے، اور موکل ہی پر وہ حقوق لازم ہوں گے، براہ راست جو دوسرا شخص ہوگا وہ موکل سے مطالبہ کرے گا، وکیل سے نہیں۔ فلا یطالب وکیلہ بالمہر، لہذا اگر شوہر کی طرف سے
کوئی شخص کسی کا نکاح کروا دے وکیل بن کر، تو اب اگر عورت مہر کا مطالبہ کرے گی تو وہ وکیل سے نہیں اسی شوہر سے کرے گی، موکل ہی سے کرے گی۔ فلا یطالب وکیل بالمہر، لہذا موکل کے وکیل سے عقد نکاح میں وکالت کی وجہ سے اس وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ وہ وکیلھا، اور عورت کے وکیل سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا بتسلیمھا، اس عورت کو مرد کے سپرد کرنے کا۔ اگر وہ عورت سے نکاح کروا دیتا ہے، عورت سے ان کی طرف سے وکیل بن جائے اور عورت کا نکاح کسی مرد سے کروا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ عورت غائب ہو جاتی ہے، تو اس وکیل پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لا کر اس کے کمرے میں بند کرے۔ وَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الْمُوَكِّلِ عَنِ الثَّمَنِ، اسی طرح یہ گزشتہ ضابطے پر جو ہے گویا تفریح ہے، تو فرماتے وَلِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الْمُوَكِّلِ عَنِ الثَّمَنِ، کہ جب جملہ حقوق پہلے والے ضابطے میں یعنی جن عقود کی نسبت وکیل اپنی ذات کی طرف کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی وکیل پر آتی ہے، تو وہاں اگر مشتری موکل کو ثمن نہیں دیتا اور موکل سے ثمن کو روک دیتا ہے تو اس کو یہ اختیار ہے۔ وللمشتری، مشتری کو اختیار ہے منع الموکل یعنی ثمن، موکل کو ثمن سے روکنے کا۔ موکل کو کہے بھئی آپ مجھ سے ثمن وصول نہ کرے، جس نے مجھ سے عقد کیا جاؤ لے کر آؤ اس کو میں ثمن دے دوں گا، تو اس کو یہ اختیار ہے۔ وَإِن دَفَعَ إِلَيْهِ، اگر موکل نے چالاکی دکھا کر اس مشتری سے جو ہے وکیل کے آنے سے پہلے ثمن وصول کر لیا اور مشتری نے اس کو دے بھی دیا، تو فرماتے ہیں وکیل دوبارہ اس مشتری سے ثمن کا مطالبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو اصل مستحق تھا اس تک اس کا حق پہنچ چکا۔ وَإِن دَفَعَ، اگر مشتری نے دے دیا الیہ اس کو ثمن، صحا، تو فرماتے ہیں صحیح ہے۔ وَلَا يُطَالِبُهُ الْوَكِيلُ ثَانِيًا، اور اس مشتری سے وکیل دوبارہ ثمن کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے وکالت کی دو قسمیں، ایک وہ جن میں حقوق وہ وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں اور دوسری قسم وہ جن میں حقوق جو ہے وہ موکل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے عقود میں وکیل وہ عاقد ہوتا ہے، براہ راست عاقد ہوتا ہے، شرعاً اس کو عاقد تصور کیا جاتا ہے، اور دوسرے قسم کے حقوق میں عقود میں اس کو سفیر محض شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے متعلق ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ آپ حضرات اس سبق کو خوب غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔